کہ ایک لشکر کہیں سے آیا اور اس میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر اس نمرود کے تخت کو ایسے کھٹکھٹاتا ہے، اور اس کے کھٹکھٹانے کی دیر تھی، اس کا تخت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر گیا۔ اگلے دن اس نے کاہنوں کو بلایا، معبرین کو بلایا، جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے ان علماء کو بلایا، اور اپنے یہ دونوں خواب ان کو سنا کر تعبیر پوچھنے لگا۔ ان میں سے جو ایک سینئر اور سردار معبر تھا جس کا نام تھا خلیل، اس نے نمرود سے کہا کہ عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کو، تیری حکومت کو اور تیرے نظریات کو خواب میں دیکھے گئے انداز کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس نے کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سیلاب سے پہلے جیسے بند باندھنا ضروری ہوتا ہے، جس طرح ممکن ہو سکے اس بچے کی ولادت کو روکو۔ اب انسانی آبادی ہے کل 1 لاکھ، یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ حالات کس طرح کے ہوتے ہیں، نمرودیت کس طرح پھیلتی ہے، تو اللہ اس معاشرے میں ابراہیم جیسا شاہکار پیدا فرما دیتا ہے۔ فرعونیت پھیل جائے تو اللہ موسیٰ کو بھیج دیتا ہے، بو جہلی پھیل جائے تو اللہ زمانے کی مشکل کشائی کے لیے محمد رسول اللہ کو 1 لاکھ انسانی آبادی میں اس نے 18,000 لوگوں کی، 1 لاکھ میں سے 18,000 لوگوں کی پولیس اور سپاہ تیار کی، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ 1 سال تک میری حکومت میں کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ یہ مردوں پر نگرانی کرتے تھے، اور جو عورتیں حاملہ تھیں، دوسرا قدم اس نے یہ اٹھایا کہ اس نے خواتین کی ڈیوٹی لگائی کہ ہر حاملہ عورت پر ذمہ داری اور پہرا دو، بچی پیدا ہو تو زندہ رکھو، بیٹا لڑکا پیدا ہو تو اس کو جان سے مار دو۔ ایک طرف اس کی پیش بندی تھی اور دوسری طرف قدرت اپنے انداز سے اپنے نظام کو چلانے کی ہمیشہ سے صلاحیت بھی رکھتی ہے اور قوت بھی رکھتی ہے، جسے بہتر انداز پر استعمال کرنا میرے رب کا خاصہ ہے۔ اتنی پابندیوں کے باوجود نور خلیل، ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب آپ کی والدہ محترمہ سیدہ تونا سلام اللہ علیہا، حضرت تارخ جناب ابراہیم کے والد ہیں، آزر آپ کا چچا ہے، اور تونا اس میں گرامی کیا ہے، سیدہ تونا سلام اللہ علیہا جناب خلیل کی والدہ محترمہ ہے۔ اتنی پابندیوں کے باوجود نور خلت حضرت تونا کے مقدس بطن میں منتقل ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، جب آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو سیدہ تونا ایک غار میں تشریف لے گئی، چونکہ شہر میں پابندی تھی۔ وہاں پر سرکار ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں شجرۃ الانبیاء، شجرۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ 70,000 نبی اللہ نے جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرمائے۔ اس قدر طیب و طاہر نسب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور نسب ابراہیم کی طہارت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے نسب کو، آپ کے صلب کو اور آپ کی نسل کو نور محمدی کے لیے منتخب بھی کیا ہے، پسند بھی فرمایا۔ آپ کی ولادت ہوئی، سیدہ تونا آپ کو اللہ کے سہارے پر چھوڑ کر اسی غار میں واپس اپنے گھر میں پہنچی۔ ہر روز جا کر شہزادے کو دودھ پلاتی ہیں۔ اللہ نے ایک انگلی سے پانی، دوسری انگلی سے دودھ اور تیسری انگلی سے جناب خلیل کی خوراک کے لیے شہد کا بندوبست فرما دیا۔ اس خدائی خوراک کا یہ اثر تھا کہ ایک نارمل بچہ جتنی پرورش اور گروتھ 1 ہفتے میں کرتا ہے، سرکار خلیل 1 دن میں فرماتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، جب آپ بولنے لگے تو
تو آپ نے سب سے پہلا سوال اپنی والدہ سے کیا، پہلا ہی سوال آپ اپنی والدہ محترمہ سے کرتے ہیں کہ میرا پالنے والا کون ہے؟ تو اماں کہتی ہیں کہ میں ہوں۔ آپ نے پوچھا آپ کا پالنے والا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ آپ کے والد تارخ ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میرے والد کا پالنے والا کون ہے؟ تو اماں نے کہا کہ وہ بادشاہ ہے، نمرود ہے۔ تو آپ نے فرمایا نمرود کا پالنے والا کون ہے؟ اس پر آپ کی والدہ خاموش ہو گئی۔ دوسرا منطقی سوال سرکار خلیل نے اپنی والدہ سے یہ فرمایا، نبی کی حکمت دیکھی، اور عمر کتنی ہے؟ ابھی 7.5 سال۔ اپنی اماں جان سے پوچھتے ہیں میں زیادہ خوبصورت ہوں یا آپ؟ تو اماں نے کہا آپ۔ فرمانے لگے آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا والد؟ تو فرمانے لگیں میں۔ پھر تیسرا سوال کیا، والد زیادہ خوبصورت ہیں یا بادشاہ؟ تو کہنے لگیں آپ کے والد زیادہ خوبصورت ہیں۔ سرکار خلیل نے بڑے محبت بھرے انداز سے اپنی اماں سے عرض کیا، اگر پالنے والا اور خدا میرے والد کا نمرود ہے، وہ خدا ہے، تو اس نے اپنے آپ سے بڑھ کر میرے والد کو حسین کیوں کیا؟ اگر آپ کا پالنے والا اور خدا میرے والد تارخ ہے تو انہوں نے اپنے آپ سے بڑھ کر آپ کو حسین کیوں بنایا؟ اور اگر میری پالنے والی آپ ہیں اور میری خدا آپ ہیں، معبود آپ ہیں، تو آپ نے اپنے آپ سے بڑھ کر حسین مجھے کیوں بنایا؟ یہ وہ سوال تھا جس پر آپ کی والدہ محترمہ خاموش ہو گئیں۔ آپ بڑے ہوئے مختصر، تو آپ کی اماں